یہ ہمارا آج کا سبق ہے سیرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کے حالات زندگی، اس کے حوالے سے سوال ہمارے سامنے موجود ہے۔ عام الفیل سے کیا مراد ہے اور اس کے اہم واقعات بتائیں۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اس کے متعلق تھوڑا سا پڑھا تھا، ابرہہ کے متعلق، کہ جس نے خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر گرانے کی کوشش کی تھی، ناکام، اور اللہ تعالیٰ نے فجعلہم کعصف مأکول، ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہاتھی والا سال، عام الفیل، عام کا معنی ہے سال اور فیل کا معنی ہاتھی، عام الفیل ہاتھیوں والا سال، ابرہہ کے لشکر کی ہلاکت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ آپ کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی جس سال ابرہہ نے یمن سے چل کر بیت اللہ کو گرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کیا اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے انسانوں میں سے بھی ایک شخص کو پیدا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب نبوت ملی، آپ نبی بنے، مشرکین مکہ نے ظلم بڑے کیے، 13 سال ظلم و ستم کے اندر گزارے، پھر مدینے چلے گئے۔ مدینے میں جا کر بھی 8واں سال، ہجرت کے 8ویں سال، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی مکے میں آنے کی اور مکے میں تلوار چلانے کی۔ حالانکہ مکہ شہر ہے حرمن آمینن، امن والا شہر، کہ وہاں کسی سے جدال و قتال، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا، خصوصاً حرم کی حدود میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ 8 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ دیر کے لیے مکے پہنچ کر، وہ آگے آئے گا مکہ کی فتح کا سارا واقعہ، تو کچھ دیر مکہ پہنچ کر جو ہے نا تلوار کا استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو بتوں سے پاک کیا۔ تو یہ اس سال ہونے والے یہ 2 اہم واقعات ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، دوسرا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ دوسرا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش کس دن ہوئی؟ ہفتے کے 7 دنوں میں سے بروز سوموار کا دن تھا، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو یہ بتلاتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں روزہ رکھ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہر بندہ، ہر مسلمان اپنے آپ کو ہر بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو دیکھا جائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو ہمارے سامنے بھی قرآن کی اس آیت کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے مطابق ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اگر خوشی منانی ہے تو روزہ رکھ کے منائیں۔ اس سے بہتر خوشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ عید منا کر کے خوشی منائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھ کے اس کو خوشی کا دن منایا۔ تو ایک مسلمان کی شان کے یہی لائق ہے کہ جو عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، آپ کر گئے، بتلا گئے، آپ نے عمل کر کے دکھا دیا، اس کو لے لے اور باقی اعمال جو لوگوں نے بنائے اس کو چھوڑ دے۔ کیونکہ ہم ہر جمعے میں، ہر خطبے میں سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے قرآن، وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین رہنمائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو آپ کا جو عمل ہے آپ کی پیدائش کے دن کا، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں کو اور عیدوں کو منانا شروع کریں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یہ مہینہ کون سا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس ماہ میں ہوئی، کس مہینے میں؟ ربیع الاول یہ مہینہ تھا۔ اور عیسوی سال کے مطابق دیکھا جائے، عیسوی سال سے مراد کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جس دن پیدائش ہوئی اس دن سے یہ عیسوی سال شروع ہوا۔ آج 2022 ہے کہ 2022 سال گزر گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو۔ باقی وہ ایک الگ موضوع کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، قیامت کے قریب آئیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جامع مسجد دمشق ملک شام میں اس کے مینار پر اتریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہہ دیا، اب وہ آئیں گے امتی بن کر آئیں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اپریل کا مہینہ تھا اور اسلامی سال کے مطابق ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یہ بہت اہم مسئلہ ہے امت کے اندر، بڑا ہی اختلافی مسئلہ۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو ہے نا ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زندگی کو یہ کہا ہے نا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جس کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری 63 سالہ زندگی بڑی نیک سیرت تھی، بڑی باکمال سیرت تھی۔ مشرکین مکہ آپ کی 40 سال کی گواہیاں دیتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ نبی نہیں مانتے تھے لیکن اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیتے تھے، بڑا اعتماد تھا۔ اللہ رب العالمین نے جس زندگی کے مطابق ہمیں چلنے کا درس دیا ہے وہ نبوت والی زندگی۔ اصل مقصد جو ہمارا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 41ویں سال سے لے کر 63 سال کی زندگی ہے، اس کو ہر بندہ اپنی زندگی بنا لے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اپنے عمل ایسے بنا لے، اپنا کردار ایسا بنا لے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی۔ پہلے والی زندگی بھی بڑی باکمال ہے، بہت ہی باکمال، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول بنے 41ویں سال میں، رسول والی زندگی بہترین نمونہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو عبادات بھی نہیں تھی، آپ کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، آپ سوچتے تھے، غار حرا میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کوئی اپنے طریقے سے کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اے میرے رب مجھے ہدایت دے، میں ان جیسا نہیں بننا چاہتا جو تیرے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے۔ تو مختصر یہ کہ تاریخ پیدائش عیسوی سال کے مطابق 20 اپریل ہے، اور صحیح قول، زیادہ راجح قول، اس کے مطابق 9 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ اقوال تو بہت سارے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں عام طور پہ مشہور ہے 11ویں والی سرکار، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں 10 محرم کو پیدائش ہوئی۔ ایک اپنی تحقیق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی، ٹھیک ہے۔ بعض 12 ربیع الاول یوم پیدائش بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاذ ہیں اب جامعہ محمدیہ گجرانوالہ، ادھر مدرس ہیں، مولانا رفیق طاہر صاحب، نیٹ پہ بھی ان کی وہ کتاب موجود ہے، عید میلاد النبی کی شرح حیثیت۔ انہوں نے اپنے اس مختصر سے رسالے میں 2013 سے لے کر اور پیچھے عیسوی سال 571، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسوی سال میں سن 571 عیسوی، اس سال تک انہوں نے کیلنڈر بنائے ہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے بالکل یہ ثابت کیا ہے کہ جو 20 اپریل تھا 9 ربیع الاول تھا اور سوموار تھا۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بڑی تحقیقیں کی ہیں۔ بہرحال اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ اختلافات عام ان کو چھوڑ کے عمل کی طرف آیا جائے، کہ جو اصل مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، کہ ہم عبادات کی طرف آئیں جس کا رب العالمین کا ہم سے مطالبہ ہے۔ سوال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا؟ رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، پیغام لانے والا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت کی کہ میں نے پیغام دے کر اپنے بندوں کو لوگوں کی طرف کیوں بھیجا، مقصد کیا تھا؟ جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے اور اپنے ساتھ شرک سے روکنے کے لیے بھیجا۔ کہ اللہ رب العالمین نے 2 چیزیں بیان کی، کہ ایک تو تھی اپنی عبادت کی دعوت کہ لوگ اللہ کے علاوہ ہر کسی کے سامنے جھکنا چھوڑ دیں، دنیا کے اندر ہر کسی کو راضی کرنا چھوڑ دیں، رب کو راضی کر لیں تو سب راضی ہیں۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ ہم نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور اپنے ساتھ شرک سے روکنے کے لیے بھیجا، کیونکہ یہ کام موجود تھا۔ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی، وہ ایک الگ موضوع۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ بیان کیا کہ ہر نبی بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ میری عبادت کی دعوت دیں لوگوں کو، اور شرک سے جو ہے نا خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ اے میرے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے آخری نبی بنا دیا، آخری کتاب تجھے دے دی، تیرے بعد کوئی نبی نہیں،
قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، حوض کوثر وہ تجھے عطا کر دیا، بڑی تیری شان ہے، آدم کی ساری اولاد کا تو سردار ہے، تجھ سے زیادہ عزتوں والا دنیا میں کوئی بندہ آیا ہی نہیں۔ لیکن اگر لئن اشرکتا لیحبطن عملک، تو نے بھی اگر شرک کر لیا تیرے بھی سارے عمل برباد۔ تو یہ ایسا جرم ہے جو نبی کو بھی معاف نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ ہاں پکی سچی توبہ کر لے مرنے سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس کا وہی ترجمہ ہے جو اوپر آپ کو بتلایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں، مقصد یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دو، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز، وہ انسان ہو، انسانوں میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، نباتات ہوں یا جمادات ہوں، کوئی بھی چیز ہے اللہ کے علاوہ جس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے، اس کی طرف سے کچھ تعریف ملے، کچھ دنیا کی دولت مل جائے، کسی بھی غرض سے اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ وہ انسان ہو تب بھی، وہ جن ہو پھر بھی، فرشتہ ہو تب بھی، وہ نبی ہو پھر بھی، کسی کی بھی عبادت کی گنجائش اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے مقابلے میں نہیں چھوڑی، نہیں دی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کی برابری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تو عبادت کے اندر کیسے کوئی حصے دار بن سکتا ہے؟ کفوا، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہمسر نہیں اللہ رب العالمین کا۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کی طرف دعوت اور طاغوت کی عبادت سے روکنا۔ طاغوت سے مراد اللہ کے علاوہ ہر چیز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین جو اللہ کو قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس بھی دین اسلام ہی تھا، نوح علیہ السلام کے پاس بھی دین اسلام تھا، ہود علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے یہی ایک دین اسلام دیا۔ جس نے اس کو مان لیا اپنے اپنے نبی کے زمانے میں وہ کامیاب ہے، جنہوں نے انکار کیا وہ بدنصیب ہے۔ دین سب کا ایک ہے۔ اور اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی دوسرا دین تلاش کرے، چاہے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہو، اس سے نیا طریقہ، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول ہونا ہی نہیں۔ وہ بندے کی عبادات رائے گاں ہو جائیں گی اگر دین اسلام چھوڑ کے کوئی اور راستہ تیار کر لیا، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے بہت سارے قیامت کے دن ایسے آئیں گے عمل کر کر کے ان کی پیشانیاں تھک چکی ہوں گی، سجدے کر کر کے، زکوٰۃ دے دے کے جو ہے نا اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو پکے جنتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، بہت زیادہ عمل کرنے والی پیشانیاں آئیں گی، لوگ آئیں گے ماتھے ان کے تھک چکے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ اصل دین کو چھوڑ کر لوگوں کے کہنے پہ چل پڑے۔ تو تمام نبیوں کا دین ایک، اور وہ دین اللہ کی توحید کی دعوت اور شرک سے روکنا، یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا تمام نبیوں کو بھیجنے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔